اما بعد عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن بڑا قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے، تو چلتے چلتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا۔ میں نے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ قالا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ کوئی بندہ یہ سوچ رکھے کہ مجھے ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس عمل سے مجھے جنت کا داخلہ مل جائے اور جہنم سے میں دور ہو جاؤں، یہ بہت بڑی بات ہے، تو نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ چیز جنت کا داخلہ حاصل کرنا اور جہنم سے دوری اختیار کرنا یہ بڑا آسان ہے اس پر جس کے اوپر اللہ آسان کر دے۔ اور میں اس کی وضاحت میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی اس بندے پر آسان کرتا ہے جو اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ کام جہنم سے بچنا اور جنت کا داخلہ یہ بڑا آسان ہے اس بندے پر جس پر اللہ آسان کر دے۔ اور قرآن اور حدیث کے دلائل یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ آسان اس پر کرتا ہے جو بندہ اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح کہ حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اپنے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی آیات موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جنت کا راہ ان کے لیے آسان کرتا ہے جو جنت کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی ایک سورت واللیل میں اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو بندہ نیکی اور تقوی والی راہ پر اور توحید والی راہ پر چلتا ہے تو ہم اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو دوسری راہ پر چلتا ہے ہم اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آسانی اس کے اوپر ہوتی ہے جو اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب سن لو وہ راہ کون سا ہے، وہ چیز کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے کہ جس کے ذریعے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو اور جہنم سے دور ہو سکتے ہو۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، وہی بنیاد اللہ ایک کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا جنت سے دوری اور جہنم سے دوری اور جنت میں داخلے کے لیے جو عمل تمہیں یہ کام جنت کے قریب کر سکتا ہے اور جہنم سے دور کر سکتا ہے، اس کی سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب تو
اللہ کی توحید میں اپنے کلمے میں سچا ہے تو پھر نماز قائم کر، وتقیم الصلاۃ 5 وقت کی نماز ادا کر، وتؤتی الزکاۃ اللہ تعالیٰ نے اگر مال اتنا دیا ہے جس میں زکوٰۃ بنتی ہے تو سال بعد زکوٰۃ بھی ادا کر، وتصوم رمضان اور جب اللہ تیری زندگی میں رمضان کا مہینہ لائے تو رمضان کے روزے بھی رکھ، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج بھی کر اگر اللہ نے استطاعت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے جنت انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے انشاءاللہ ہمیں دور کریں گے۔ کون کون سے اعمال؟ اللہ ایک کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور مستقل پڑھنی ہے، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوتا۔ نماز کے قیام کا مطلب ہے مستقل پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، 5 وقت پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھیں اور اللہ کے حکم پر پڑھیں اور ٹائم پر پڑھیں، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں۔ تو یہ نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا ہے تو اس کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ استطاعت دے طاقت دے تو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال سے جنت میں انشاءاللہ داخلہ ملے گا اور جہنم سے دور ہوں گے۔ یہ بات بیان کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں، ایسے معاملات نہ بتاؤں جو خیر کے دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے تم خیر میں داخل ہو سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، ایک خیر کا دروازہ روزہ ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ خیر کا دروازہ روزہ ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب ڈھال ہونے کا؟ یعنی یہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اور جب بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو یہ جہنم سے بھی بچاتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی نا، روزہ ڈھال ہے پہلے نمبر پر، تو اگر روزے کا تقاضا پورا کیا جائے تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ کہتا ہے چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جہالت والے کام نہیں کرنے، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، غلط نظر استعمال نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں دینی، مندہ نہیں بولنا، پگڑی نہیں اچھالنی، برا بھلا نہیں کسی کو کہنا۔ تو جب ان چیزوں سے بندہ بچتا ہے تو انشاءاللہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو روزہ ڈھال ہے، یہ خیر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آگے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، ایک خیر کا دروازہ صدقہ ہے، صدقہ کیا کرو کہ یہ صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے ویسے ہی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ بھی خیر کا دروازہ ہے، جب تم صدقہ کرو گے تو آہستہ آہستہ خیر میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ایک خیر کا دروازہ رات کے وقت، رات کے پیٹ میں، جوف کا معنی پیٹ ہوتا ہے، رات کے پیٹ میں کیا مطلب؟ یعنی رات کے درمیان یا سحری کے وقت اٹھ کے نماز ادا کرنا، تہجد پڑھنا۔ تو یہ رات کے اندر نماز، نفلی نماز ادا کرنا، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ جب تم یہ رات کے وقت تہجد کا اہتمام کرو گے، اور یہ جو آج کل ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تہجد ہی ہے۔ یہ تہجد، یہ تراویح، یہ قیام اللیل، یہ صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، وہ کیا کہ سحری کے وقت اٹھ کے سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، سحری کرنی ہوتی ہے، تو چلو وہ نماز تم رات کے پہلے حصے میں ادا کر لو۔ تو یہ تہجد، تراویح، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی خیر کا دروازہ ہے، رات کے اندر نفلی نماز پڑھنا۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم خیر میں داخل ہو جائیں گے۔ قالا، فرماتے ہیں ثم تلا، پھر نبی پاک نے یہ بات بیان کر کے یہ آیت پڑھی،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس لیے یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رات کو اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈر کے اور اس کی رحمت کا لالچ رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری بات بیان کر کے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک براس الامر کلہ وعمودہ، فرمایا کیا میں اس سارے معاملے کی جو اصل ہے، راس الامر، سارے معاملے کی اصل، بنیاد، راس الامر جس کو بولتے ہیں، فرمایا کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سارے معاملے کی اصل ہے، اور وعمودہ، اور جو اس کے ستون ہیں، میں ان ستونوں کے بارے میں نہ بتاؤں تمہیں، وذروۃ صنامہ، وذروۃ صنامہ، اور جو اس کی کوہان کی بلندی والی چیز ہے وہ نہ تمہیں بتاؤں۔ یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کے اندر سب سے اونچی چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس کی کوہان۔ تو فرمایا جس طرح یہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، ایسے ہی یہ سارے دین میں سے جو بلندی عطا کرنے والی چیز ہے اس کے بارے میں تیری رہنمائی نہ کروں۔ یعنی تین باتیں فرمائی، راس الامر ساری چیزوں کا اصل، وعمود ان کا ستون، اور نمبر تین وذروۃ صنامہ، اور جو اس اونٹ کی کوہان کی طرح جو اس کو بلندی دینے والی چیز ہے، کیا ان چیزوں پر میں تیری رہنمائی نہ کروں؟ قلت، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات وہ یہ، حضرت معاذ نے ایک سوال کیا تھا، کیا؟ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اس میں تڑپ ہے، اس میں تڑپ ہے، تو نبی پاک اب اس کو بیان کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو باتیں بتاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں تڑپ ہو حاصل بھی اسی کو ہوتا ہے، اور جو پہلے ہی اکتایا بیٹھا ہو اس نے کیا حاصل کرنا ہے۔ یہ تڑپ والوں کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی علم کی اور دین کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو سنو، رأس الامر الاسلام، سارے معاملے کی جو اصل ہے نا وہ دین اسلام ہے۔ سارے معاملے کی جو اصل ہے، راس الامر، وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ وعمودہ الصلاۃ، اور جو اس کا ستون ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام نہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جو یہ جو عمارت بنتی ہے، اس عمارت کے ستون جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ستون کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو اگر نماز نہیں ہوگی تو ستون نہیں بنے گے، ستون نہیں بنے گا تو چھت کیسے پڑے گی؟ اس لیے نماز اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر اسلام بندے میں ہوتا ہی نہیں، بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا ستون نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور جو کوہان کی مانند بلندی عطا کرنے والی چیز ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وہ جہاد مال کے ذریعے ہو، وہ جہاد علم کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، یا وہ جہاد کفار کے ساتھ قتال کی صورت میں ہو، یہ سارے جہاد ہیں۔ یہ سارے جہاد کرنے ہیں ہم نے۔ جب موقع ملے تو کافروں کے ساتھ قتال بھی کرنا ہے، اور جب تک وہ موقع نہیں ملتا تو آپ علم کے ساتھ، زبان کے ساتھ جہاد کریں، ظلم کے خلاف جہاد کریں، تو اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس جہاد کے ذریعے بلندی ملتی ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں کہ جو اپنانے سے تجھے ان تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہو جائے۔ ان تمام چیزوں پر کیا حاصل ہو جائے؟ قدرت حاصل ہو جائے۔ ایسی چیز نہ بتاؤں؟ کہنے لگے، میں نے کہا بلا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، نبی پاک نے اپنی زبان باہر نکال کے نا اس کو پکڑ لیا، زبان باہر نکال کے اس کو پکڑ لیا، اور پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو لگام دے کے رکھنا، یہ زبان کو لگام دے کے رکھنا۔
اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے دوری چاہتے ہو اور ان ساری چیزوں پر کنٹرول اور چاہتے ہو تو اس کو زبان کو پکڑ کے آپ نے کیا فرمایا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو روکے رکھنا، اس کو بے لگام نہ چھوڑنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر زبانیں بے لگام ہیں، فرمایا اس کو لگام ڈال کے رکھنا، اس کو بے لگام نہ چھوڑنا۔ تو حضرت معاذ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، فرماتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جو ہم زبان کے ذریعے باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ان باتوں کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یہ ثقلت کا امک کا یہ ایک کلمہ ہے جس طرح ایک بندہ تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو استعمال کرتا ہے، جی ثقلت کا امک یا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، فرمایا جو لوگ الٹے منہ کر کے گردن کے بل یا سر کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زیادہ تر اپنی زبانوں کی تیزی کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ حصائد السنتهم، زیادہ تر لوگ اپنی زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے، جس طرح داتری کاٹتی ہیں نا گندم کو، فصل کو، ایسے ہی زبانیں کاٹتی ہیں رشتوں کو، لوگوں کی عزتوں کو، رحم کو، گالی دینا، مندہ بولنا، جھوٹ بولنا، نفرتیں پھیلانا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، عزتیں اچھالنا، یہ سب کچھ زبان سے ہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بڑے سے لوگ الٹے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے اپنی زبانوں کی تیزی کی وجہ سے، یہ زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرات اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، کیا کیا جنت میں جانا چاہتے ہیں اسلام ماننا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوگی، زکاتیں دینی ہوں گی، حج کرنا ہوگا اگر اللہ طاقت دے، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، اللہ توفیق دے جہاد کرنا ہوگا، ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اگر زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ زبان ہمیں جنت کے قریب سے کھینچ کر جہنم میں ڈلوا دے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں، اور ایک بندہ ایک کلمہ کہتا ہے اللہ کی ناراضگی والا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک کلمے کی وجہ سے ایک کلمہ بندے کو جنت میں لے جاتا ہے اور ایک ہی کلمہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بنی ہوئی ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو، یا پہلے تولو پھر بولو، سوچ کے بولنا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لگام دینی چاہیے زبان کو، اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر نہ صرف یہ زبان دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے، آخرت میں بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت